السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو کے اندر جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے نوجوان فرزندوں کی ایک بیماری کا علاج بتلایا ہے اور ایسا کامیاب نسخہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ اور آگے والی آیت کے اندر بھی والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرزندان اسلام، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ والدین کے بہت سے معاملات کو جو کہ اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان معاملات کے ساتھ مشابہت ہے جو اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلی مشابہت ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے وجود میں مؤثر حقیقی ہے اور والدین مؤثر ظاہری ہیں۔ دوسری مشابہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انعام و احسان اپنے بندوں پر کرتا ہے اس کا عوض نہیں چاہتا۔ تقریباً یہی حال والدین کا بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں اس میں بے غرض ہوتے ہیں۔ تیسری مشابہت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں پر احسان کرم کرنے سے نہیں رکتا، اگرچہ بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالے اس سے نعمتوں کو منقطع نہیں کیا جاتا۔ یہی حال والدین کا بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں رکتے، اگرچہ اولاد والدین کے ساتھ بدسلوکی ہی سے پیش کیوں نہ آئے۔ چوتھی مشابہت یہ ہے کہ رب کریم اپنے بندوں کے اطاعت و عبادت کو خوب پھولنے پھیلنے کا موقع دیتا ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور اعمال صالحہ کو اعمال باقیہ بنا دیتا ہے اور قلیل کو کثیر بنا دیتا ہے، جیسا کہ حق تعالی خود فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح والدین بھی اولاد کے مال میں نفع بخش تصرف کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، میرے دل پر یہ شدید تقاضا ہے، اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یہ ایک آموز اور اٹل حقیقت ہے، میں نے کبھی اس کے خلاف ہوتے نہیں دیکھا، اور یہ ہے کہ اللہ تعالی حلیم اور بردبار ہے، جلدی پکڑ نہیں کرتا، بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے اور بہت سارے گناہوں کی سزا عالم آخرت کے لیے موقوف کر دیتا ہے۔ لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کو مت ستاؤ، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ مت توڑو۔ ذرا سوچئے یہ کیا اندھیرا ہے اور کس قدر بے وفائی ہے کہ جب ہم ضعیف و ناتواں تھے اور ہمارے والدین طاقتور اور توانا تھے اس وقت انہوں نے ہم پر خرچ کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ اب جب کہ صورتحال برعکس ہو گئی، والدین اپنی جان کھپاتے کھپاتے ناتواں اور کمزور ہو چکے اور اولاد کے محتاج ہو گئے، تو اولاد کے لیے کتنی سنگ دلی اور احسان فراموشی اور بے وفائی کی بات ہوگی کہ اولاد اپنے ان مخلص والدین پر مال خرچ کرنے میں تعمل سے کام لیتے ہیں، مال ان کے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتے،
دور نبوت کا میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ لوگوں اور نبی کا ایک فرمان اور سنتے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، قابل غور ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے ابا جان یہ کچھ گندم ہیں، یہ کچھ اناج ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ محفوظ رکھو، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میری امانت کو رکھو، 2 سال تک میں آ جاؤں گا، آپ سے امانت لے لوں گا۔ اس کے جانے کے بعد باپ بیمار ہو گیا، آمدنی ختم ہو گئی، کچھ پریشانی آ گئی، بیٹا کا مال استعمال کرنا شروع کر دیا، 2 سال بھی گزر گئے، مال بھی ختم ہو گیا، بیٹا بھی واپس آ گیا۔ آتے ہی بیٹے نے باپ سے کہا کہ میرا مال دو۔ باپ نے جواب دیا کہ بیٹا اب تک تو میں نے تیری پرورش کی، اب میں بیمار ہو گیا، کمائی کرنے کے قابل نہیں رہا، کچھ حالات ایسے ہوئے میں نے تیرے مال کو استعمال کر لیا۔ بیٹا باپ سے بگڑ پڑا، کہا کہ تو نے میرے مال کو ضائع کیا، میرا مال ادا کرو۔ باپ نے کہا بیٹا جلدی نہ کرو، نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لو۔ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا اور باپ نے دیکھا کہ بیٹا دربار نبوت میں جا رہا ہے، آقا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹا مسجد میں آتا ہے، آقا نے معلوم کیا کہ بیٹا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ حضرت میں نے ابا کو کچھ سامان دیا تھا اور اس نے خرچ کر دیا، اب میں ابا سے مانگتا ہوں تو ابا کے پاس کچھ نہیں رہا۔ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، جو مصطفیٰ کا فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹا مصطفیٰ کے پاس گیا، باپ خدا کے پاس گیا، مسجد میں سجدہ کر کے کہا کہ اے رزاق، اے خالق، یہ زندگی دی تھی کہ بیٹے کا محتاج بنا دیا، اللہ تیرا خزانہ تیرے قبضے میں ہے، مولا کوئی ایسا فیصلہ کرانا کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ کا حکم لے کر جبریل امین آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہی کہتے ہیں کہ محبوب خیال کرنا، یہ بعد میں آپ کے پاس پہنچا ہے۔ بوڑھے باپ کے آنسو پہلے عرش پر پہنچ چکے ہیں، عرش والے نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو کہو کہ فیصلہ ایسا کرنا کہ میرے بوڑھے سفید داڑھی والے بندے کی دل شکنی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو فرمایا کہ جاؤ باپ کو لے کر آؤ۔ باپ بوڑھا تھا، آنکھیں کمزور، آنسو جاری، اور بار بار کہتا یا اللہ حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، ذلیل نہ کرنا۔ دور سے آقا نے بوڑھے کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے، فرمایا ابا جان رو مت، سفارش آ چکی ہے۔ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ابا جان بتا، بیٹا تو یہاں آیا تھا، تم کہاں گئے تھے؟ بوڑھے نے کہا میں نے سوچا کہ کملی والا تو شفیق ہے، شاید فیصلہ بیٹے کے حق میں کر دے۔ نبوت کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دربار میں آیا، میں اللہ کے دربار میں گیا، میں نے خدا سے کہا کہ اے اللہ بوڑھا تو نے بنایا اور محتاج کر دیا، الہی کوئی ایسا فیصلہ کرانا کہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ ایک شخص نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے۔ نوجوان اسلام آج اولاد والدین کے حقوق کو بھول گئی ہے۔ ماں کو جھڑک دینا،
پیارے باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال لینا اولاد کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، یہی سبب ہے تمہاری ہلاکت اور بربادی کا۔ والدین کی اہمیت کا اندازہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے والدہ کی خدمت سے کیا ملا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ کی خدمت سے کیا ملا؟ شہنشاہ دو عالم، تخلیق کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اویس کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کرانا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا حضرت اویس قرنی کو پیش کیا اور دعا کے لیے کہا تو حضرت اویس قرنی وہ کرتا لے کر کچھ فاصلے پر چلے گئے اور بارگاہ ربوبیت میں التجا کی، اے رب دو جہاں، جب تک میری سفارش پر امت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دی جائے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہ پہنوں گا، کیونکہ تیری نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ ندائے غیبی آئی کہ ہم نے تیری سفارش سے کچھ افراد کی مغفرت فرما دی۔ آپ نے عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرمائی جائے۔ آخر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ یہ مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ اے دوستو، ذرا غور کرو کہ یہ مرتبہ یہ والدین کی خدمت ہی سے ملا، اپنی والدہ کے قدموں سے انہیں ملا تھا۔ اگر ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کی خدمت کریں گے تو میرے دوستو ہمیں اور آپ کو بھی یہ مرتبہ ملے گا، یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملے گی۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس پہاڑ پر جاؤ، وہاں میرا ایک نیک بندہ ہے، اس سے سواری طلب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے۔ اس وقت وہ بندہ نماز میں مشغول تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تجھ سے ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس آدمی نے آسمان کی طرف نظر کی اور ایک بدلی سے کہا کہ نیچے اتر اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جانا چاہتے ہیں ان کو وہاں پہنچا دو۔ چنانچہ بدلی نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے یہ کیوں معلوم نہیں کیا کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، آپ بتلا دیجئے۔ اللہ نے بتلایا کہ اے موسیٰ، یہ ایسا شخص تھا کہ اگر یوں بھی کہہ دیتا کہ اے میرے خدا، اس زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دے تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ضرور ایسا کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ الہی، یہ تو بتاؤ یہ اتنا بڑا مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ وہی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جس نے اپنے والدین کی آخری وقت کی دعا لے رکھی ہے۔ اس کے والدین نے اس کی خدمت کی، خوش ہو کر اس کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ تیرے حاجتوں کو پورا کرے جیسا کہ تو نے میری حاجتوں کو پورا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ ایسا شخص تھا کہ اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ اللہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دے تو میں ضرور اس کو بنا دیتا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں والدین کی دعاؤں کو اپنے ساتھ رکھنی چاہیے اور اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ والدین کی خدمت بہت ہی نفع بخش چیز ہے۔ سامعین کرام، ایک وقت وہ تھا کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کر کے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا کرتی تھی۔ آج تو وہ والدین کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے۔ اے انسان، غور کرو تو کیسے بھول گیا کہ تجھے بھوک لگتی تھی
رحم والدین کو آتا تھا، تجھے پیاس لگتی تھی تو والدین پریشان ہو جایا کرتے تھے، تجھے سردی گرمی لگتی تھی تو والدین کو ترس آتا تھا، اگر تجھے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تھی تو والدین کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھی، تجھے کچھ دکھ تکلیف پہنچتی تو والدین اپنے راحت و آرام کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ اولاد جس کو والدین نے ایسے درد جھیل کر جنم دیا تھا، اگر اولاد پوری عمر بھی والدین کی خدمت کرے تب بھی ایک درد کا بدلہ ادا نہ کر سکے گی۔ وہی اولاد سب سے پہلے جس کو ظلم کا نشانہ بناتی ہے، وہ جس پر سب سے پہلے اولاد کے جب تشدد کا ہاتھ پڑتا ہے وہ اس کے پیارے والدین ہوتے ہیں۔ آج کم بخت اولاد والدین کو ناراض کر کے رزق تلاش کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ رزق کی برکت کے دروازوں کو والدین کی نافرمانی کے ذریعے بند کر دیتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ اس کی تجارت میں ترقی ہو، اس کی تجارت بڑھے، جو چاہتا ہے کہ اس کی دکان میں وسعت ہو، جو چاہتا ہے کہ اس کے مکان میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کو لازم پکڑ لے، والدین کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ والدین کی نافرمانی بہت سخت ہے۔